ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے جس نے صحافت اور سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے جس نے اردو کو گھر گھر تک پہنچایا، یعنی ایک ایسا رسالہ دیا جو ہر گھر کی ایک ضرورت بن گیا۔ میری مراد خاتون مشرق سے ہے۔ یہ ایک ایسا کثیر الاشاعت رسالہ ہے جس کی تعداد اشاعت کسی زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ایسے بہت کم رسالے ہوں جو دیہات یا گاؤں تک پہنچتے ہوں، لیکن خاتون مشرق کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ بے چینی سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور ہر گھر میں یہ رسالہ پڑھا جاتا تھا۔ تو آج اسی رسالے کے بانی مولانا عبداللہ فاروقی کی پوتی سے بات ہو رہی ہے۔ محترمہ چشمہ فاروقی صاحبہ، آپ کا استقبال ہے۔ تو پہلے ہم جاننا چاہیں گے مولانا عبداللہ فاروقی صاحب کے بارے میں، جو خاتون مشرق جیسے رسالے کے بانی تھے اور ان کی ادارت میں اس رسالے نے عروج کی نئی منزلیں طے کی، اور میرے خیال سے اس زمانے میں اس رسالے کی قیمت جو تھی صرف 4 آنے تھی۔ اس کی وجہ سے بھی یہ رسالہ بہت مقبول ہوا، اور میرے خیال میں اس کی مقبولیت کا ریکارڈ سوائے شمع کے کسی اور نے نہیں توڑا ہوگا۔ تو آپ مولانا عبداللہ فاروقی جو ایک مجاہد آزادی بھی تھے، فاضل دیوبند بھی تھے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی بہادر شاہ کا افسانہ غم، اور بھی بہت ساری کتابیں ان کی ہوں گی۔ تو ان کے تعلق سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ خاتون مشرق کے وہ کون بانی تھے جنہوں نے اپنی جد و جہاد، لگن اور محنت سے اس رسالے کو اتنا عروج بخشا، اتنی بلندی عطا کی۔ حقانی صاحب، آپ کی میں بے حد شکر گزار ہوں جب اس دور میں ہم اپنے بزرگوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ جی جی جی۔ تو آپ نے ایسے موقع پر اور ایسے دور میں اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جب آپ کا فون آیا تو واقعی مجھے بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ آپ کے لیے واقعی دل سے دعا نکلی۔ اور میں ہمیشہ اپنے والد سے بھی یہ کوشش کرتی تھی کہ نہیں ابا جان آپ کہیں انٹرویو دیجئے اور آپ کہیں یہ سب کریے، تو وہ کہتے تھے بیٹا ہمارے جو قارئین ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، وہی ہمارے ایوارڈ ہیں، وہی ہمارے سند ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ مولانا عبداللہ فاروقی ہمارے دادا مرحوم کی پیدائش جو ظاہر میں تو نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ 1908 میں تقریباً ان کی پیدائش ہوئی، اور تعلیم کا سلسلہ ان کا یو پی، پنجاب اور دلی میں رہا۔ فاضل دیوبند تھے، اس کے بعد بقایا تعلیم ان کی اپنی دہلی میں بھی وہ کرتے رہے۔ اور جب ایک نوجوانی کا دور ہوتا ہے تبھی انہوں نے سیاست اختیار کر لی تھی، شاید ان کے خون میں تھی، کیونکہ ان کے جو پردادا تھے وہ بھی سیاست میں رہ چکے تھے، ایسا ان کی زبانی ہمیں پتہ چلا تھا۔ تو 24 سال کے تقریباً تھے جب وہ کانگریس پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس میں نائب صدر بنے۔ اس کے بعد ان کے کارگزاریاں اس کے اندر سیاست میں بھی چلتی رہیں، اور ظاہر ہے بہت اچھے مقرر تھے اور حافظ تھے الحمدللہ۔ جی جی جی۔ تو ہم اپنے بڑوں کی کچھ بھی جو خوبیاں ہیں گنوا نہیں سکتے، اتنی خوبیاں تھیں الحمدللہ۔ تو 1908 کے بعد سے جو ان کی پھر وہ دلی میں سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے کانگریس جوائن کی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 12 کتابوں کے مصنف تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ اور ہمارے پاس یہ تو 2-3 کتابیں ہیں، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا بہادر شاہ کا افسانہ غم، اور ایک غدر کی ماری شہزادیاں، اور ایک قیدی کی ڈائری ان کی بہت مشہور ہوئی تھی اپنے کسی تقریر کی بنیاد پر، جب ان کو 1 سال کی سزا ہو گئی تھی اور وہ گجرات جیل میں رہے، تو قیدی کی ڈائری انہوں نے وہاں لکھی تھی، ان قیدیوں سے کیسے ہمارے ساتھ ان کا ساتھ رہا، کیسے اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مددگار ہوتے تھے۔ تو گجرات جیل میں تھے وہ اس وقت میں۔ تو اس کے بعد جب وہ ویسے تو ان کی سزا تقریباً کل ملا کے 2.5 سال بنتی ہے، اور ایک بار 1 سال کی ہوئی، ایک بار وہ 1 سال دوبارہ 1.5 سال کی تھی جو کہ 1 سال میں ہی ختم ہو گئی تھی، پھر 5-6 مہینے ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن 1 سال کے درمیان میں جو جیل میں رہے گجرات جیل میں، وہاں انہوں نے 2-3 کتابوں کی لکھ لی ماشاءاللہ سے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دلی آ گئے، اور 1934 کے قریب انہوں نے خاتون مشرق شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک رسالہ نکال رہے تھے محشر خیال، اور وہ 1932 میں شاید شروع ہوا تھا اور 1945 تک جاری رہا۔ لیکن وہ مقبولیت جو خاتون مشرق کو حاصل ہونی شروع ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا بھی ہو سکتا ہے، ان کی اپنی محنت بھی ہے اس کے اندر شامل۔ اور یہ جو
خواتین جو گھر میں رہتی تھیں، جو پردے کی پابند تھیں، ان کو کہیں نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، سختی اور ان کے مزاج میں سختی تھی، سب کے لڑکیاں کہیں آ جا نہیں سکتی تھیں، ایسے میں ایک بالکل گھریلو رسالہ انہوں نے ان لڑکیوں کے سامنے رکھا۔ اب ایک نیا رسالہ لانا اور اس کے بعد اسے ہر گھر تک پہنچانا، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے، بے حد مشکل کام ہے۔ ہر گھر میں جانا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے دادا کانگریس سے وابستہ تھے، تو میرے خیال سے آپ کے جو چچیرے پر دادا ہیں مقیم فاروقی صاحب، وہ کمیونسٹ پارٹی کے بہت ہی اہم لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو آخر یہ نظریاتی اختلاف ایک ہی گھر میں، ایک ہی خانوادے میں کیسے ہوا؟ دیکھیے، جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، اور ہماری ہر اولاد ہمارے ہی اعتبار سے مناسب ہو اور ہر طرح سے ایک ہی روش پر چلے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو شاید کچھ ان کی انگلش میڈیم میں پڑھنے کا سلسلہ تھا، اور آپ فاضل دیوبند سے تھے، تو اس وجہ سے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، بچوں میں الگ الگ طرح کے نظریات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دادا جب کانگریسی تھے تو مقیم الدین فاروقی صاحب، جو کہ اردو بازار میں ہی ان کا کمیونسٹ پارٹی کا آفس تھا، وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے، اور وہ اسی میں ماشاءاللہ سے چیئرمین رہے۔ اس کے بعد آخر تک اجے بھون میں بیٹھتے رہے اور اس کے سیکرٹری رہے کمیونسٹ پارٹی کے وہ۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی خانوادے میں ہو کر الگ ایک ہی جگہ ہونا چاہیے یا ایک ہی مزاج ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو صحافت ان کے اندر تھی وہ پورے خاندان میں تھی، کچھ کم کسی کے اندر اور کچھ زیادہ، کیونکہ جو کمیونسٹ پارٹی کے یہاں سے 2-3 اخبار نکلتے تھے، تو مقیم الدین فاروقی صاحب ہمیشہ اس کے ایڈیٹر رہے اور اس میں لکھتے رہے اپنے کالم وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا خانوادہ ہی صحافت اور سیاست میں بہت سرگرم رہا ہے، اور جو خاتون مشرق کا جو رسالہ ہے، یقینی طور پر پورے ہندوستان کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے، میرے خیال سے مقبول عام رسالہ ہے جی، خاص طور پر خواتین میں یہ بہت۔ آخر اس کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ مطلب اس کی مقبولیت دیکھیے اسی وجہ سے ہے کہ خواتین کو جہاں کہیں نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو ان کے زمانے میں یہی تھا کہ اگر گھر میں جو رسائل اور کتب ہمیں حاصل ہوتے تھے، وہ لوگ وہی پڑھتے تھے۔ تو جب وہ گھر گھر میں یہ رسالہ پہنچنے لگا، اس کے بعد پھر ان کو اس میں شامل کیا جاتا تھا، ان لڑکیوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ اس میں لکھیں، اچھا لکھیں، برا لکھیں، خراب لکھیں، کچھ نہیں کچھ بھی لکھ کے بھیجیں، میں اس کو شامل کروں گا اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو۔ اور ہزاروں بیٹیاں تھیں ان کی، مطلب جو میں نے اپنی آنکھ کھول کے اپنے ہوش میں دیکھا، اس بات کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہزاروں لاکھوں بیٹیاں تھیں ان کی جو اس میں شامل ہوتی تھیں، اور آج بھی ان سے وہی رشتہ ہمارا استوار ہے۔ میں نے دیکھا کہ خاتون مشرق کے بہت سے خصوصی شمارے بھی شائع ہوئے، افسانہ نمبر شائع ہوا، سالگرہ نمبر شائع ہوا، تو اس میں بڑی اہم شخصیات بھی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں مشاہیر اردو ادب کی تحریریں اس میں شائع ہوئی، وہی نئی نسل کے اور نوجوانوں کی تحریریں۔ اس طور پہ دیکھا جائے تو خواتین کی ذہنی اور تحریری تربیت میں خاتون مشرق کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو کو گھر گھر تک پہنچانے میں خاتون مشرق کا جو رول رہا ہے، وہ شاید کسی اور رسالے کا نہیں رہا ہوگا۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ جی، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اگر کہیں اردو کو پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی انہوں نے کہ میں اردو کو گھر گھر پہنچاؤں گا، اور ایسے افسانہ نگار اور شاعر اور ادیب اور میں ایسے پیدا کر کے دکھا دوں گا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ، اور وہ آخر تک اس کوشش میں، اس مہم میں لگے رہے کہ جو بھی بچی آئے وہ پڑھنے کے لحاظ سے آئے، سیکھنے کے لحاظ سے آئے اور اردو پڑھے۔ اگر آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو شاید یہ انہی کی بدولت ہے اور انہی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں۔ اچھا چشمہ صاحبہ، یہ بتائیے، خاتون مشرق ایک زمانے میں بہت ہی مقبول رسالہ تھا، لیکن اب رفتہ رفتہ مطلب اس کی مقبولیت میں کچھ کمی آتی جا رہی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے مقبولیت کا گراف گرنے کی؟ دیکھیے، مقبولیت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ مقبولیت سے اگر آپ یہ لگاتے ہیں کہ اس کی کیا کہنا چاہیے، کمی یا زیادتی کتنی، سرکولیشن کتنی آ رہی ہے، تو سرکولیشن میں تو کمی آئی ہے، کیونکہ دور بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ جب ایک طرف پرنٹ میڈیا تھا تو ظاہر ہمارے سامنے کوئی اور آپشن نہیں تھا پڑھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے۔ دور بدلا، ترقی ہوئی، کامیابی ملی، اور ہمارے ہاتھ میں الیکٹرانک میڈیا آیا، تو اس نے اس پر ضرور اثر ڈالا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں، بالکل اثر ہوا، اور اس سے اس کی سرکولیشن میں کمی آئی ہے۔ نہیں، دیکھیے، سرکولیشن میں کمی آنا الگ چیز ہے، لیکن ایک جیسے ہر گھر کی ایک ضرورت بن گیا تھا خاتون مشرق جیسا رسالہ، اب میرے خیال سے اتنا نظر نہیں آتا کہ خاتون مشرق ہر علاقے میں پہنچتا ہو یا ہر آدمی اس کو چاہتا ہو۔ نہیں، چاہنے والی کمی تو آئی ہے، کمی تو آئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، ہر انسان اپنے حساب سے کام کرتا ہے، ایک انسان کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے
کہ مولانا عبداللہ فاروقی کسی اور طرح سے کرتے تھے، پھر توفیق فاروقی صاحب نے کیا، ان کے زمانے میں 1.25 لاکھ سرکولیشن تھی، ان کا انداز اور تھا، اس کے بعد پھر نئی نوجوان پیڑھی اس کام میں لگی. تو جب ہم ایک ہی کام پر توجہ دیتے ہیں تو اس کے طریقہ اور ہوتا ہے کرنے کا، اور جب ہم ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر کام اس سے متاثر ہوتا ہے. اچھا، عبداللہ فاروقی صاحب کے بعد اس کی عدالت کی ذمہ داری آپ کے ابا حضور توفیق فاروقی کے سپرد ہوئی، اور آپ بھی اس میں معاون ایڈیٹر کی حیثیت سے شریک رہی ہیں. تو آپ نے اپنے دور عدالت میں کچھ نیا تجربہ کیا اس کے اشاعت کے لیے، یا لوگوں کو اور جوڑنے کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے کچھ آپ نے کچھ نئے تجربے بھی کیے؟ نئے تجربے میں نے اس طرح سے کیے کہ جیسے نشست کی، باہر سے بھی لوگوں کو بلایا، جو یہاں ہمارے قریب میں اطراف میں لوگ رہتے تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا، اور نئے لوگوں کو بلانے کی میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے گھر کی بچیوں کو لے کر آئیں، بیوی کو لے کر آئیں، بہنوں کو لے کر آئیں، XYZ مطلب جو آپ کے تعلقات میں شامل ہیں ان کو لے کر آئیں. اس کے بعد جب وہ سند دیا کرتے تھے فاروقی صاحب، جو اس میں لکھا کرتے تھے، ان کو ایک سند دیا کرتے تھے ہمیشہ، تو وہ سند کی کاپی ایک میرے پاس محفوظ تھی. تو جب ہم نے ایک پروگرام شروع کیا اس طرح سے کہ ہم ہر اسٹیٹ میں کریں گے اس پروگرام کو، تو اس میں ایک چھوٹا سا سیمینار، ایک مشاعرہ، اس میں جتنے ہمارے پاس پڑھنے والے اور شامل ہونے والے آتے تھے ہم وہ سب کو سند دیتے تھے. تو اس سند کی وجہ سے بھی لوگ میرے ساتھ جڑتے تھے کہ بھائی ہمیں یہ سند ملے گی، اور وہ بھی خاتون مشرق سے، تو ایک معنی رکھتے تھے وہ یہ ان کے لیے. تو یہ خاتون مشرق میں تو ہر ذوق اور ہر طبقے کے لوگوں کی تسکین کا سامان تھا. تو میرے خیال سے خواتین بھی پڑھتی ہیں، نوجوان نسل بھی اس رسالوں کو پڑھتی تھی. یہ بتائیں خواتین کو کون سا کالم اس میں زیادہ پسند آتا تھا؟ خواتین کا سب سے پسندیدہ کالم جو تھا وہ تھا چمن چمن کے پھول، کہ جو ان کا پسندیدہ شعر تھا وہ ایک پوسٹ کارڈ پر لکھا اور انہوں نے ہمیں بھیج دیا. اب ایک ہی صفحے پر جب ہمارے پاس 30-35 اشعار آ رہے ہیں اور 30-35 نام اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کا پسندیدہ کالم تھا. آپ نے میرا پڑھا، میں نے اس کا پڑھا. اگر انہوں نے کسی پسندیدہ شاعر کا بھی شعر بھیج دیا تو وہ بھی لکھ دیا. کسی نوجوان بچی نے نئے لکھنا شروع کیا تو وہ بھی شعر شامل کر دیا. ایک شعر 2 لائن میں آتا ہے، اگر ہم نے اس کو ایک جگہ دے دی تو یہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے. یقیناً بہت اچھا طریقہ تھا یہ، اور اس کی وجہ سے رسالوں کو مقبولیت اور شہرت بھی ملی. تو خاتون مشرق میں بہت سارے شاعروں اور افسانہ نگاروں کی تخلیقات چھپتی رہیں. چشمہ صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا خاتون مشرق نے کسی بہت بڑے شاعر یا کسی بڑے افسانہ نگار کو پیدا کیا یا جنم دیا؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ پیدا کیا یا جنم دیا، کیونکہ جنم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کس کو ترقی کہاں سے ملے گی یہ تو وہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہی میں نے جو پرانے رسائل میں نام پڑھے ہیں، محشر بتائیونی اور فیض احمد فیض کی بھی ایک آدھ میں نے غزل پڑھی ہے اس کے اندر. اب وہ یہاں سے شروعات کی تھی ان کی یا ان کی بات کی تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی. اور پھر بشیر بدر صاحب ہیں جو کہ ماشاءاللہ حیات ہمارے سامنے ہیں، ان کا کلام بھی اگر شروعات میں کہیں چھپا ہے تو وہ خاتون مشرق میں چھپا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے افسانہ نگار اور شاعر جتنے بھی پیدا ہوئے، میرے خیال جہاں تک میں سوچتی ہوں خاتون مشرق سے شروعات ہوئی، کیونکہ اور کوئی ایسا رسالہ تھا ہی نہیں جس میں نئے لوگوں کو دعوت ملتی. یقیناً یہ بڑا اچھا کام کیا کہ نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی خاتون مشرق کے ذریعے بھی، خاص طور پر جو گھروں میں قید عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کا ایک اردو شعر و ادب سے ایک سلسلہ جڑا. اور یقیناً اس خدمت خاتون مشرق کی اس خدمت کا اعتراف کیا جانا چاہیے، اور لوگ کرتے بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ خاتون مشرق جیسے رسالے یقینی طور پر نکلنے چاہیے، کیونکہ یہ گھر گھر تک پہنچتے ہیں اور اس سے اردو کو فروغ ملتا ہے. لیکن یہ بتایا چشمہ فاروقی صاحب، آپ نے خاتون مشرق کے بعد پھر ایک گلابی کرن کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ گلابی کرن کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ دیکھیے ہمارے پاس ٹیم ورک تھا. ہمارے پاس جو کرنے والے تھے وہ ہمارے سلیکٹڈ لوگ تھے 10-12 کہ وہی ہر کام کیا کرتے تھے. تو خاتون مشرق کا ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں اس کو تیار کرنا ہے. لکھنے والے نے جو ان کے کاتب صاحب تھے انہوں نے 40-42 سال تک اس خاتون مشرق کو لکھا، مطلب دادے ابا کے زمانے میں انہوں نے لکھا، اور توفیق فاروق صاحب میرے والد کے زمانے میں انہوں نے لکھا. پھر انہوں نے میرے ساتھ بھی کام کیا 25 سال تک. جب ان کا انتقال ہو گیا تب ہم نے کتابت کے بعد کمپیوٹر پر اس کو لے کر آئے. لیکن گلابی کرن کو اتنی مقبولیت نہیں ملی جتنی خاتون مشرق کو ملی. ظاہر ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں کہیں بھی کسی سے پوچھیے تو وہ خاتون مشرق کا نام ضرور لیتا ہے، لیکن گلابی کرن کا نام لینے والوں کی تعداد میرے خیال سے بہت کم ہے. گلابی کرن خاتون مشرق کا مسئلہ یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر نئے سے نئے آدمی کو جوڑ دیا جاتا تھا کہ اگر آپ کو نہیں لکھنا آتا ہے آپ نے قلم تو اٹھائیے، شامل تو ہوئیے اس کے اندر، نقطہ تو رکھیے کم سے کم، تو اس میں شامل کر لیتے تھے. گلابی کرن میں یہ تھا کہ سلیکٹڈ رائٹرز اور شاعر وغیرہ شامل ہوتے تھے.
ان کو اس میں جگہ ملتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام سے اگر اردو زبان ادب کو جوڑا جائے تو اس کی مقبولیت اور اس کی شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاتون مشرق نے بھی وہی کردار ادا کیا کہ عوام سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اور اسی عوام کی وجہ سے خاتون مشرق کو اتنی مقبولیت ملی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہندی میں بھی ایک رسالہ شروع کیا روح کی شوبھا کے عنوان سے، تو آخر ہندی میں رسالہ شائع کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو؟ دیکھیے، ہندی بھی ہماری مادری زبان ہے، اور جہاں ہم ایک طرف اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے قاری جو تھے وہ ہندی زبان کی طرف بھی راغب تھے، اور ان کے بچے ہندی پڑھتے تھے۔ وہی چاہتے تھے جیسے ہم خاتون مشرق پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے کم سے کم اپنی زبان کو اردو میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے روح کی شوبھا شروع کیا کہ جو اردو تھی وہ ہندی میں لکھی جاتی تھی، تو کم سے کم یہ تھا کہ ان کی زبان کا جو تلفظ ہے وہ برقرار رہے۔ چشمہ صاحبہ، آپ افسانہ نگار بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور کن کن رسالوں میں آپ کی تخلیقات چھپتی رہی ہیں؟ افسانے نگاری جو میں نے شروع کی تھی تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے رسالے میں لکھا خاتون مشرق۔ جب اس کے اندر ظاہر ہے جب اتنی دنیا کو جگہ ملتی تو مجھے کیسے نہیں ملتی، تو یہ تھا کہ ہم جو دادے جو ردی پھاڑ کے ہمیں دے دیتے تھے تو ہم اس کو جوڑ کر اسے پڑھتے تھے۔ اسے پڑھتے پڑھتے ہمیں لکھنے کا شوق ہو گیا تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں نے خاتون مشرق میں لکھا، گلابی کرن میں لکھا، اس کے علاوہ میں نے راشٹریہ سہارا میں، اخبارات میں بھی جتنے مشرق کی آواز ہیں اور کئی اخبار ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں، انقلاب وغیرہ، ان میں سب سے تقریباً میں سب میں رہتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے مجھے اپنے ذرائع شعاع میں بہت جگہ دی۔ افسانہ نگار کی حیثیت سے آپ کی شناخت اور پہچان تو مستحکم ہوئی گئی ہے، اب آپ نے شاعری کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا کلام ہمیں بھی سنائیں تاکہ اندازہ ہوگا آپ کے کلام کا رنگ کیا ہے، انداز کیا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہو سکیں۔ ضرور، ایک چھوٹی سی غزل ہے میرے پاس، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ ارشاد۔ کیا بتاؤں بقا فنا کیا ہے، واہ واہ، ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے، واہ، سب کے چہرے اڑے اڑے سے ہیں، آخر اس شہر کو ہوا کیا ہے، آخر اس شہر کو ہوا کیا ہے، واہ۔ میں ہوں مجرم تو دے سزا مجھ کو، میں ہوں مجرم تو دے سزا مجھ کو، فیصلہ کر کے سوچتا کیا ہے، واہ واہ، سبھی پڑھتے ہیں غور سے اس کو، میرے چہرے پہ کچھ لکھا کیا ہے، واہ واہ، مجھ کو منظور ہے ہر سزا تیری، یہ بتا دے میری خطا کیا ہے، واہ۔ وقت رخصت چشمہ وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ مدعا کیا ہے۔ چشمہ فاروقی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے مولانا عبداللہ فاروقی، رسالہ خاتون مشرق اور دیگر موضوعات کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ خاتون مشرق جو بہت پرانا خاتون مشرق ہے اسے بھی ناظرین دیکھ لیں، اور یہ یقینی طور پر ایک اچھا نمبر ہے، سالگرہ نمبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک افسانہ نمبر آپ دیکھیں بہت قدیم ہے، اس میں ایسے ایسے افسانہ نگار ہیں جن کو آج لوگ بھول چکے ہیں، ہمیں ان افسانہ نگاروں کو یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مولانا عبداللہ فاروقی کے کتاب بہادر شاہ کا افسانہ غم بھی ہے، یقینی طور پر یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ ہمیں مولانا عبداللہ فاروقی صاحب کو یاد کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، چونکہ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے اردو کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کی خدمات کو یقیناً اردو دنیا سراہتی رہے گی اور ان کی خدمات کا اعتراف کرے گی۔ ہمیں ایک بار پھر چشمہ فاروقی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا حضور اور اپنے ابا کے حوالے سے گفتگو کی۔ توفیق فاروقی صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں خاتون مشرق کے لیے، انہیں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شکریہ، خدا حافظ۔